اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے یعنی آخرت کے فرشتے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس روز نہیں فائدہ دے گا ظالمین کو، معذرتهم ان کا عذر کرنا، ولہم اللعنۃ اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے اس دن برا گھر ہوگا۔ تو اب یہاں اس آیت پر بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں انا لننصر رسلنا، تو بعض انبیاء کو تو ان کی امتوں نے کیا کر دی، شہید کر دیا۔ تو پھر یہاں بظاہر انا لننصر رسلنا، اس کی کیا معنی ہے؟ تو اس کے دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ انا لننصر رسلنا یہ خبر ہے عموم کے معنی میں، یعنی اکثر ہم اپنے رسولوں کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ انا لننصر رسلنا کا معنی یہ ہے نصرت بمعنی انتصار کی، بدلہ لینا، کہ یعنی جنہوں نے اپنی انبیاء کو کیا کی، تکلیفیں پہنچائی، ہم ان سے کیا کرتے ہیں، ضرور بدلہ لیتے ہیں۔ تو دو جواب ہیں، ایک تو یہ کہ اکثر کے اعتبار سے کہا گیا انا لننصر رسلنا، اور ایک یہ کہ انا لننصر رسلنا یہ نصرت بمعنی انتصار کے، یعنی بدلہ لینا، کہ وہ لوگ جو ہمارے رسولوں کو جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، ہم اپنے رسولوں کا ان سے کیا کرتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، غلبہ اسلام کی طرف، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے دور میں، کہ اسلام ایک روئے زمین کے ایک بڑے حصے پر اسلام پھیل گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ وہ کتاب کیا ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کیا، آپ پر بھی قرآن مجید نازل کیا، اور آپ کی امت کو ہم نے اس کا کیا بنایا، وارث بنایا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو آپ کیا کریں، صبر کریں، انتظار کیجیے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی ان کی نافرمانیوں پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کیا کرتے رہیں، طلب کرتے ہیں۔ تو یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، اور انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو یہاں ذنبک سے مراد ایسا بسا اوقات انبیاء امت کی تعلیم کے لیے عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پر عمل کرتے ہیں، تو لیکن چونکہ انبیاء کا مقام، حالانکہ وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق میں، ان کا جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ اپنے حق میں اس کو ایک کمی شمار کرتے ہیں، تو اس کمی پر یہاں کس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، ذم کا اطلاق کیا، حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام اور صبح کے وقت۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ناحق اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغین، تو اس جھگڑے میں دونوں صورتیں داخل ہیں، یا تو ان کا انکار کر دینا،
یا ان کے اندر باطل تعویلات کرنا، دونوں صورتیں داخل ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، یہ اس کا سبب صرف اور صرف کیا ہے؟ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، ما ہم ببالغی، اور وہ تکبر بھی صرف برائے نام ہے، یہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں، بڑائی تک پہنچنے والے نہیں۔ فاستعذ باللہ، تو آپ کیا کیجئے؟ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والے دیکھنے والے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تو یہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، یہ بہت بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہے دیکھنے والا، نابینا اور دیکھنے والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ولا المسیء، اور وہ لوگ جو برے اعمال کرنے والے، یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم کیا کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا ایک معنی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت کیا ہے، آنے ہی والی ہے، اس کے وقوع میں کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو ایک انعام جو اس امت پر کیا گیا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو کیا کروں، استجب لکم، قبول کروں۔ ٹھیک ہے، لیکن دعا یعنی دعا کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ۔ اور دعا کی قبولیت کے معنی کیا ہے؟ احادیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب سے اس کے اوپر سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے کیا کر لیتے ہیں، اس کے حق میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ معنی ادعونی استجب لکم۔ تو یہاں پر دعا کی اہمیت اس آیت مبارکہ سے کیا ہوتی ہے ظاہر، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کیا ہے، عبادت کا مغز۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت، دعا جو ہے وہ کیا ہے، بذات خود ایک عبادت، باقی عبادات کی طرح۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا ان مصیبتوں کو بھی دور کرتی ہے جو آنے والی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی جو آ چکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ تو یہاں بھی عبادت کے معنی اکثر مفسرین نے کس سے کیے ہیں؟ دعا سے، یعنی وہ اب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں دعا سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہماری اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہے، تو اس بنا پر تکبر کرتے ہوئے دعا نہیں کرتے۔ سیدخلون جہنم داخرین، تو عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں، تو یہ تو اس شخص کے بارے میں جو دعا سے کیا کر دے، اعراض کرے، تکبر کرے۔ اور وہ شخص جس کو دینی مشاغل یا اور مصروفیات کی بنا پر وہ دعا سے کیا رہے، دعا کے لیے اس کو فرصت نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن نے اور قرآن کی تعلیم نے مجھ سے مانگنے سے کیا کر دیا، مشغول کر دیا، یعنی تو وہ قرآن میں یا اس کی تعلیمات میں وہ مشغول رہا، دعا میں سے نہیں، دعا نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے اور اس کی تعلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیا کرتا، پورا فرماتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ
ہی کی ہستی ہے جس نے بنایا رات کو تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی تمہارا پروردگار ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں الٹے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو۔ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح الٹائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی ہے اللہ کی ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہری ہوئی، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم، تو وہی تمہارا پروردگار ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، رب العالمین، جہانوں کے پروردگار۔ هو الحی، تو اللہ ہی کی ذات کیا ہے، حی، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فدعوہ مخلصین لہ الدین، تو پکارو اسی کو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کر کے، خالص کر کے۔ تو دین کے یہاں معنی کیا ہے، فرما برداری، اطاعت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جہانوں کے پروردگار۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کہ میں ان کی عبادت کروں، اس چیز سے مجھے منع کیا گیا، لما جانی البینات من ربی، حالانکہ مجھ پر نہیں اتری، حالانکہ مجھ پر لما جانی البینات من ربی، جبکہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں کیا ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار رہوں جہانوں کے پروردگار کا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اصل انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اسی اعتبار سے۔ اور ایک معنی ہے کہ مٹی جو انسان کے خمیر میں شامل، اور کہ انسان جس نطفہ سے پیدا کیا گیا، وہ نطفہ جس غذا سے بنتا ہے، وہ غذا کہاں سے حاصل ہے، مٹی سے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر کس سے، لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے طفلا، یعنی ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو کس کو، اپنی پختگی کی عمر، جوانی کی عمر، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم کیا ہو جاؤ، بڑھاپے کو ہو جاؤ، بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، اور تم میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو وفات دے دی جاتی ہے اس سے پہلے ہی، یعنی جوانی اور بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو کیا ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا إِلَىٰ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقرر کی مدت، یعنی جس کی جو عمر مقرر کی گئی، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم کیا کر لو، عقل رکھو، سمجھو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو کیا کرتی ہے، جلاتی ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو کیا کرتی ہے، جلاتی ہے، یعنی زندہ کرتی ہے، زندگی بخشتی ہے۔ تو یہ جو پرانے اردو کے ترجمے نا، اس میں احیاء کا جو ترجمہ ہے، یا یحیی، اس مادے کا جو ترجمہ، وہ جلانا، جلا بخشنا، ٹھیک ہے، اس کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کا معنی جلانا نہیں ہے۔ جلا کا معنی آتا ہے حیات، جلا بخشنا، حیات بخشنا، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی کوئی پرانا اردو ترجمہ نظر سے گزرے تو اس کو جلانا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو وہاں جلا کا لفظ لکھا ہوگا۔ وہی ہے جو تم کو وہی ذات ہے جو تم کو جلاتی ہے، جلا بخشتی ہے، یعنی حیات بخشتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسے پریشان نہ ہو جانا، اس کو جلانا نہیں پڑنا۔ تو جلا جیم کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے، حیات بخش۔ تو یہ پرانی اردو میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
وَيُمِيت، اور وہی تمہیں کیا کرتی ہے؟ موت دیتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے متعلق فیصلہ کر لیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جا۔ تو یہ کن کی جو تعبیر ہے کس سے، کس کی تعبیر ہے؟ یہ اللہ کے ارادے کو تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ کن کے ساتھ۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں؟ انا یصرفون، وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی کتاب کی، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کی جس کے ذریعے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسولوں کے پاس کتابوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز آتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں کیا ہوں گے؟ طوق ہوں گے، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، بیڑیاں، یسحبون فی الحمیم، وہ گھسیٹے جائیں گے کس میں؟ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے۔ ثم فی النار یسجرون، پھر دوزخ میں کیا کر دیے جائیں گے؟ داخل کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اصل میں آیات کے سیاق سے بظاہر یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ حمیم اور چیز ہے اور نار دوزخ اور چیز ہے، تو یہ اصل میں اسی کے مختلف طبقات ہیں، یہ اسی کے مختلف طبقات ہیں جہنم کے، یہ ان سے کوئی الگ حصہ نہیں۔ ثم قیل لہم، تو یہ عذاب کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف اس کے درجات ہیں جہنم، یہ کسی کو سعیر کا نام دے دی، کسی کو جہنم، حمیم۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے سوا؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، تو وہ پہلے تو کہیں گے کہ وہ گم ہو گئے ہم سے، ضلوا عنا، وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارا کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح راہ سے ہٹاتے ہیں کفار کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، تو یہ سبب سے بھی کہ تم زمین میں کیا کیا کرتے تھے؟ خوشیاں مناتے تھے ناحق۔ تو تفرحون فی الارض، فرحن اس کا معنی ہوتا ہے کہ فرحن سے ہی ہے نا، کسی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو کیا ہے؟ مستحسن ہے اور مطلوب بھی ہے، جائز ہے۔ اور کسی گناہ پر خوشی کا اظہار کرنا، نافرمانی پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نعمت پر خوشی کا اظہار جیسے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وہاں پر بیان کیا گیا۔ تو فرحون کے لفظی معنی کیا ہے؟ مطلق خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نعمت پر ہو تو وہ کیا ہے؟ مطلوب ہے، جائز ہے، اور اگر وہ کسی گناہ پر ہوگا تو پھر گناہ ہے۔ کہ تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس سبب سے بھی جو تم کیا کرتے تھے؟ تمرحون، اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنی بڑائی ظاہر کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس طور پر کہ تم اس میں ہمیشہ رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ فاصبر، آپ کیا کیجئے؟ انتظار کیجئے، صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بس بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم آپ کو یا تو دکھلا دیں گے بعض وہ چیز، نعیدہم اس کا کچھ حصہ جس کا ہم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی حیات میں دکھلا دیں گے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو کیا کر لیں گے؟ پورا پورا لے لیں گے، وصال کی طرف اشارہ ہے نا۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اشارہ ہے کن کی طرف؟ ان فتوحات کی طرف۔ اس میں اشارہ ہے کہ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہوگی، اور
باقی فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، ٹھیک ہے، تو یہی اشارہ کس میں، سورہ نور کی آیت میں بھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تو یہ بھی جو وعدہ ہے کن کے، خلفائے راشدین کے دور میں کیا ہوا، کامل طور پر پورا ہوا، یعنی اس کے آثار ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ہوگی، تو اس کی انتہا وہ خلفائے راشدین کے دور میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ تو یہاں بھی اس تعبیر میں اشارہ ہے کس کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف۔ من قبل کا ہے، من بعدک نہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں بہت سے، جمع ہے نا، منہم من قصصنا علیک، پھر ان رسولوں میں سے بھی کچھ تو وہ ہے جن کا ہم نے حال آپ کے سامنے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو یعنی البتہ ایمان لانے کا مطالبہ سب پر ہے۔ اسی وجہ سے عقائد کی کتابوں میں وہ یہی بات ہو، اسی آیت کی روشنی میں، کہ انبیاء کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ کس کے ساتھ کی جاتی ہے، کم و بیش کے ساتھ۔ 1,24,000، یعنی 1,24,000 متعین نہیں، کم و بیش 1,24,000۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، تو جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے تو کسی رسول کے لیے یعنی اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت کیا ہو گئے، خسارے میں ہوئے وہاں پر باطل لوگ، باطل کو پھیلانے والے لوگ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے جانور تاکہ تم ان میں سے کچھ پر تو کیا کرتے ہو، تم سواری کرتے ہو، ومنها تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کیا کرتے ہو، کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں کیا ہے، اور بھی منافع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر، حاجتاً فی صدورکم، اس ضرورت کو جو تمہارے دلوں میں، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم کیا ہوتے ہو، سوار ہوتے ہو، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں، فأی آیات اللہ تنکرون، تو کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم کیا کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں چلے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کانوا اکثر منہم، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، واشد قوۃ، اور قوت میں بھی ان سے کیا تھے، زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے نشانات میں بھی ان سے کیا تھے، زیادہ تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہیں کام آیا ان کے، نہیں فائدہ دیا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اتراتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے اسی پر، بما عندهم من العلم، جو ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس جو علم تھا، یہ کون سا علم تھا، کہ انہوں نے جو ان کو دنیاوی صلاحیتیں حاصل تھیں، جو کسب معاش کی ان کے پاس صلاحیت تھی، انہوں نے اسی کو کیا سمجھا، اپنے کمال کی دلیل سمجھ لی، اور انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ کیا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھی ہماری مصیبت، ہماری آزمائش کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان لائے اللہ پر تنہا، یکتا، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا
اور ہم انکار کرتے ہیں بما کننا بہ مشرکین، ان چیزوں کا جن کو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب عذاب کے آ جانے کے بعد ان کو نفع نہیں دے گا ان کا ایمان، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، تو یہ ہی اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے ان امتوں میں بھی جو قد خلت فی عبادہ، جو اس کے بندوں میں پہلے کیا ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں. ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا. جیسے فرعون کے بارے میں بھی نا کہ وہ ایمان لے آیا تھا، جب وہ بالکل کیا ہونے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس وقت کا ایمان وہ کیا نہیں ہے، مقبول نہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ حالت نزع کو نہ پہنچ جائے. تو اس وقت جب وہ حالت نزع میں وہ ہوتا ہے، وہ موت کے آثار کو دیکھ چکا ہوتا ہے، تو اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں کیا نہیں ہے، قبول نہیں. وخسر هنالک الکافرون، اور خسارے میں رہے وہاں یا نقصان اٹھایا وہاں ان لوگوں نے، هنالک الکافرون، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا.